بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری. محترم ناظرین، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے اور جو شخص دانستہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کی۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے 3 ٹکڑے ہیں۔ پہلا حصہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، بہت ہی مشہور ٹکڑا ہے یہ حدیث کا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ذمہ داری اور آپ کا فرض منصبی یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کے پاس آیا قرآن مجید کی شکل میں، اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، قرآن کے ایک ایک پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے فما بلغت رسالتک، تو تم نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک۔ یہ ذمہ داری جہاں ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ ذمہ داری آپ کے بعد اور آپ کے زمانے میں بھی آپ کے ماننے والوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اسی کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تم کو دین کی ایک بات بھی معلوم ہو، قرآن کی ایک آیت کا بھی علم ہے، حدیث کے ایک ٹکڑے کا بھی اگر تم کو علم ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے، حدیث کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، خود اس پر عمل کرے اور اس کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جن لوگوں تک اس کا پیغام نہیں پہنچا۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ہیں جن سے ہم کو نصیحت ملتی ہے اور جن سے ہم کو عبرت ملتی ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کے وہ واقعات جو ثابت شدہ ہیں، صحیح روایات میں ہیں، ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخری ٹکڑا حدیث کا ہے وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جو شخص دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے جو پہلے 2 ٹکڑے ہیں جن کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی، اس کے پس منظر میں یہ تیسرا ٹکڑا بیان کیا گیا۔ اس پس منظر میں اس
ٹکڑے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمیں ایک طرف دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا، بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرنے کی اجازت دی گئی، وہاں ہمیں سخت احتیاط کی ہدایت کی گئی۔ عام طور سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہوئے ہمارے جو مبلغین ہیں، ہمارے جو مقررین ہیں، اپنی بات کو پر اثر بنانے کے لیے، اپنی گفتگو کو لچھے دار بنانے کے لیے بہت سارے من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں، بہت ساری موضوع اور نہایت ضعیف حدیثیں اور روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ بنی اسرائیل کے واقعات اور کہانیاں سناتے ہیں، وہ بہت زیادہ اناپ شناپ اور بے سرپیر کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں ہمیں سخت تنبیہ کی گئی کہ اگر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے یا بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے، حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، کسی موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اگر ہم موضوع اور من گھڑت روایتوں کو بیان کرتے ہیں، نہایت ضعیف روایتوں کو بیان کرتے ہیں، تو اس پر بہت سخت پکڑ ہے اور اس پر بہت سخت عذاب ہے۔ جہنم کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے کہ جو مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ اس حدیث کی روایت بخاری نے کی ہے، اور یہ جو حدیث کا آخری ٹکڑا ہے وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ حدیث متواتر ہے۔ حدیثوں میں سب سے اونچا درجہ متواتر حدیث کا ہے، یعنی جس کی روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، ایسی روایت کو متواتر کہتے ہیں۔ اس حدیث کو بڑی تعداد میں صحابہ نے روایت کی ہے، مقدمہ مسلم میں امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت جو ہے متواتر کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر صحابہ کرام احادیث کی روایت میں غیر معمولی احتیاط برتتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں مقدمہ مسلم میں ہے کہ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، کہ بہت ساری حدیثوں کو بیان کرنے سے یہ بات میرے لیے مانے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کو بہت ساری حدیثیں یاد تھیں، لیکن تمام حدیثوں کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ جن حدیثوں کے بارے میں ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے الفاظ بہت ٹھیک طریقے سے یاد ہیں، کہیں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، انہی روایتوں کو آپ بیان کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ احتیاط کی مثال جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مقدمہ مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تابعی آئے، بشیر عدوی ان کا نام تھا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر حدیثیں بیان کرنے لگے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ کبھی وہ دائیں منہ پھیر لیتے تھے، کبھی بائیں منہ پھیر لیتے تھے، اور ان کی روایتوں کو وہ کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ حضرت بشیر ناراض ہو گئے کہ میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں اور آپ ادھر ادھر منہ پھیر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرته ابصارنا واصغينا اليه باذاننا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نگاہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی اور ہم ہماتن گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے تھے۔ فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس الا ما نعرف۔ لیکن جب لوگ اچھی بری ہر طرح کی سواری کرنے لگے
ہر طرح کی روایتیں بیان کرنے لگے تو پھر ہم انہی لوگوں کی روایتوں کو قبول کرتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب فتنے کا دور شروع ہوا، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد منافقین بڑی تعداد میں حدیثیں گڑھنے لگے، موضوع روایتیں بیان کرنے لگے، تو پھر ہم نے غیر معمولی احتیاط کو اپنایا اور ہم انہی روایتوں کو قبول کرتے ہیں جن کے راویوں کو ہم پہچانتے ہیں کہ جن کے راوی معتبر۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ دین کے نام پر ہم جو چاہیں بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرنا ہو تو اس میں انہی واقعات کو ہم بیان کر سکتے ہیں جو ثابت شدہ ہوں، جو بے سر پیر کے واقعات ہوں، جن کے بارے میں ہم کو کوئی معلومات نہ ہو کہ اس کا مرجع کیا ہے، کہاں سے یہ کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس وقت تک ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں بہت سخت تنبیہ ہے، اسے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث کو بیان کرتے ہوئے، دین کی باتیں بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔